أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ یہ قرآن مجید کا 23واں پارہ ہے اور سورہ صاد کے دوسرے رکوع کی چند آیتیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں اور کئی مرتبہ یہ بات آ بھی چکی ہے کہ انبیاء کرام کی ذات سے اگر ذرا سی بھی کوئی چوک ہوتی ہے تو اللہ کی جانب سے پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، آزمائش کی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی نہ کوئی چوک ہوئی تھی جس کو قرآن نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا، کہیں بھی ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ جو انجیل ہے آج کے زمانے کی، جس کو بائبل کہا جاتا ہے، اس میں عیسائیوں نے اللہ کے نبی پر اتنے گندے الزامات لگائے ہیں کہ جس کو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ قرآن مجید ایک جانب ان کے بارے میں یوں کہتا ہے کہ انہ اواب، وہ ہمارے قریبی بندے تھے، اور نبی یا انبیاء کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، ان کی پرورش اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ اس زمانے میں، یعنی جس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، یہ رواج تھا اور شریعت میں منع بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک مرد کو دوسرے کی بیوی پسند آ جاتی تو وہ اس سے یہ درخواست کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شخص سے یہی بات کہی کہ تم اپنی زوجہ کو طلاق دے دو، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات گرچہ صحیح تھی مگر نبی کی شان کے مطابق نہیں تھی۔ نبی کی شان اس سے بڑی بلند ہوتی ہے۔ اللہ کو ان کا یہ مزاج، یا یوں کہیں کہ ان کا یہ عمل ذرا پسند نہیں آیا، تو اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ اور آزمائش میں کیسا ڈالا کہ اللہ نے ان کو ایک خاص صفت دی تھی فیصلہ کرنے کی۔ بڑا شاندار بولتے تھے، فیصلے بھی اچھے کرتے تھے۔ تو اچانک وہ اپنے کمرے میں عبادت کر رہے ہیں، دو لوگ دروازے سے نہیں دیوار کو پھلانگ کر اندر آ گئے جلدی میں۔ جب وہ آئے تو آنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تھوڑے گھبرا گئے۔ نارمل کوئی بھی انسان ہو، اچانک اگر کوئی دروازے سے نہ آ کر دیوار سے اندر آئے تو ڈر تو ہوتا ہے، یہ تو فطری بات ہے۔ تو ذرا سا ڈر ہوا۔ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم، تھوڑے سے گھبرا گئے۔ انہوں نے، آنے والوں نے کہا لا تخف، اللہ کے نبی گھبرائیے مت، ہم ایک مسئلہ لے کر کے آئے ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں لیکن ہمارے درمیان ایک اختلاف ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے فاحکم بیننا بالحق، صحیح فیصلہ کرنا، غلط فیصلہ مت کرنا اور ہمیں صحیح راہ دکھانا۔ ان میں سے ایک یوں کہنے لگا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے،
لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، مادہ دمبا اس کے پاس ہے، ولی نعجۃ واحدہ، لیکن میرے پاس ایک ہے۔ چلو یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ ظلم کر کے، زبردستی کر کے یہ اس ایک پر بھی قبضہ چاہتا ہے۔ ایک میرا ہے، 99 اس کے ہیں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک بھی اس کو مل جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعالي، ہاں یہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہے، چاہے تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، کسی کے مال پر قبضہ کرنا ناجائز طریقے پر بالکل صحیح نہیں ہے، ظلماً کسی کے مال کو ہتھیانا یہ بالکل ناجائز ہے۔ فیصلہ کر دیا اور کہنے لگے وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْخُلَطَاءِ، قرآن تو قیامت تک آیا ہے، بڑا شاندار پیغام قرآن نے اس میں دیا۔ اس آیت میں قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، غور سے سنیں جو بزنس کرتے ہیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اکثر ان لوگوں کا مزاج جو آپس میں شرکت میں بزنس کرتے ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں بزنس کی، آپس میں تجارت کرتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے دنیا میں، بہت ہوتا ہے، بزنس کی بنیاد پر آپس میں اختلافات، ایک کا دوسرے پر ظلم بہت عام ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی آپ شرکت میں یعنی آپس کی ساجھے داری میں کوئی بھی بزنس شروع کریں، چاہے ایک انسان کی محنت دوسرے کا مکمل پیسہ روپیہ ہو یا دونوں کے آدھے آدھے ہوں، ہر چیز کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی۔ تعلقات، اور اس بات کو یاد رکھیے گا، تعلقات اس وقت تک اچھے رہیں گے جب تک مالی معاملات درست رہیں گے۔ اگر مالی معاملات بگڑے تو رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ ہم سے زیادہ تجربے کار ہیں، اگر مالی معاملات بگڑے انسان کے تو رشتہ داریاں تک چلی جاتی ہیں۔ یہ دولت ہے ہی ایسی چیز، قرآن نے یوں نہیں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال تو آزمائش کی چیز ہے۔ جب بھی بزنس ہو، چاہے سامنے والا اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں جس کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے زمانے کا لوگوں کی نگاہوں میں جبرائیل امین بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے، نیکی کے اعتبار سے لوگ خوب اس کی نیکیوں کی گواہیاں دیتے ہیں، بڑے نیک بڑے اللہ والے، پھر بھی لکھیے، پھر بھی لکھ کر بزنس کیجیے آپ۔ شیطان کب انسان کے دل پر حملہ کرنے نہیں کہا جا سکتا، جب بھی لکھیے۔ بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا بزنس بھی نہیں ہے، اگر کسی تمہارے بھائی کو ضرورت پڑ گئی، اللہ نے تمہیں دیے ہیں پیسے، تو اس کو تم قرض دے رہے ہو، تمہارے پاس کچھ نہ کچھ لکھت میں، ریٹن میں ریکارڈ رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، لکھو۔ لیکن ہمارے یہاں اسی کا مزاج نہیں ہے، سب زبان پر چلتا ہے۔ بہرحال جب یہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا اور وہ یہ کہنے لگے، دنیا میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر جب شراکت داری ہوتی ہے تو یہاں ظلم ہوتا ہے، مگر ہاں کچھ بندے ایسے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن وہ بندے وقلیل ما هم، بڑے کم ہوتے ہیں، بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے، نیکوکار بندے بہت کم آپ کو ملیں گے۔ وظن داؤد، جب یہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، اب ان کو سمجھ میں آیا کہ اچانک ان دونوں بھائیوں کا یہاں پر آنا، مجھ سے اپنے دمبوں کے بارے میں فیصلہ کروانا، یہ اللہ کی جانب سے میرے لیے آزمائش تھی جو مجھ سے چوک ہوئی۔ اور قرآن کہتا ہے جب انہیں اندازہ ہوا، اللہ سے معافی مانگی، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور ایک دم سجدے میں گر گئے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا
ایک اللہ کے بندے کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، غلطی ہو جائے، سب سے ہوتی ہے انبیاء کے علاوہ، بندے کو یاد آ جائے فوراً استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہونے کی ایک نشانی ہے کہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لی، مولا قدم پھسل گئے تھے، غلطی ہو گئی تھی، آپ معاف فرما دیجئے۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں دعا فرمائیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔